کس طرح، کیسے آپ سوچئے کہ کیسے آدمی کر سکتا ہے، مشکلات ہو، مصیبتیں ڈالی جا رہی ہو تو کیسے آدمی کر سکتا ہے کام کو، اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ ناموافق باتوں کو نظر انداز نہ کریں تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دعوت کا، کہ وہاں سے آپ دعوت کا پیغام لیں، حج کا پیغام لیں اور واپس آ کر اس پر عمل کریں. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہاں پر حج کا نظام قائم کیا. اس وقت سے برابر وہاں پر حج کا نظام چل رہا ہے. درمیان میں جب وہاں مشرکین کا غلبہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کچھ غلط رسمیں سے ملا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو پاک کیا، ان رسموں سے حج کو پاک کیا اور حج کو پھر ابراہیمی نمونے پر قائم کر دیا. حج کو دوبارہ ابراہیمی نمونے پر قائم کر دیا. وہ نمونہ اب چلا جا رہا ہے. تو ان سب باتوں کو جاننا چاہیے. اس طرح سے دیکھیے، سارے دنیا کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم وہاں پہنچ کر حج کرو. تو کیا یہ صرف رسم ہے؟ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. آج کل تقریباً 30 لاکھ آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کس لیے ہے؟ کیا یہ بھیڑ بھاڑ ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کے بہت سے مقصد ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر-ایکشن. یہ سیکھنا. آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے ڈسکشن کریں، لوگوں سے ان کے حالات پوچھیں، پر سیکھیں ان سے. اتنے سارے لوگ جب کہیں اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انٹر-ایکشن ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے. ملنا جلنا ہوگا تو ہر ایک سیکھے گا دوسرے سے، لرننگ پروسیس چلے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، آپ بھی گھر میں تو پائیں گے نہیں ساری دنیا کے لوگوں کو. آپ چاہیں گے ساری دنیا کے لوگ میرے گھر میں ملاقات ہو جائے تو نہیں ہو سکتی ہے. رہنمائے زندگی. ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے. ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ATV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. تو آپ کو گلوبل انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے ایک ہی مقام پر. دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا، دنیا بھر کے لوگوں سے ڈسکشن کرنا
دنیا بھر کے لوگوں سے سیکھنا، بتانا، یہ سب وہاں حاصل ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ شعوری طور پر جانیں اس کو، اگر احساس نہ ہو آپ کو تو آپ جائیں گے اور دیکھیں کہ وہاں بہت آدمی ہے تو آپ کہیں کہ ایک بھیڑ ہے، ایک بھیڑ ہے وہاں. تو اگر آپ کا ذہن تیار نہ ہو تو وہاں جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھیڑ دکھائی دیں گے. اگر ذہن تیار ہو تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت بڑا موقع ہے، میں لوگوں سے ملوں، لوگوں سے سیکھوں، اپنے علم کو بڑھاؤں. تو حج جو ہے چاہتا ہے کہ صحیح حج کر سکتے ہیں وہ لوگ جو باشعور حاجی ہوں. سارے اعمال کا معاملہ یہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم عبادات کرتے ہو لیکن انسان عبادت کرتا ہے اور ولا یجزا الا بقدر عقلہ، اس کو ثواب ملتا ہے اس کی عقل کے بقدر. ولا یجزا الا بقدر عقلہ. تو یہ معاملہ حج کا ہے. عقل کا مطلب یہاں شعور. جتنا آپ کا شعور زندہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ولا یجزا الا بقدر عقلہ، اور اس کو بدلہ نہیں ملتا مگر صرف اس کے شعور کے برابر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تیاری کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ اپنے شعور کو زندہ کریں. تیاری کے معنی یہ ہو کہ اپنے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا کریں. تیاری کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ پوری طرح باخبر ہو کر کے وہاں جائیں حج کرنے کے لیے. تبھی ایسا ہوگا کہ آپ حج سے سیکھیں، حج کا جو میسج ہے اس کو پکڑیں، حج کا جو دعوتی مقصد ہے اس کو جانیں، اور پھر واپس جا کر کے اس کے لیے کام کریں. تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے شعور کی بیداری سے. تو شعور کی بیداری ضروری ہے، جسے صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. یہاں پر دیکھیے ایمان سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا شعوری بیداری. پہلے شعور کو بیدار کیا پھر قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھا. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. یہاں پر ایمان سے مراد ہے شعور کی بیداری، اپنے اندر سوچ سمجھ پیدا کرنا، اپنے اندر ریسیپٹیوٹی پیدا کرنا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ مراد ہے یہاں، لیکن ریلیجس سینس میں، سیکولر سینس میں نہیں. سیکولر سینس میں بھی انٹلیکچوئل اویکننگ ہوتی ہے، یہاں میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. مذہبی سینس میں جو انٹلیکچوئل اویکننگ ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پر تعلمنا الایمان سے. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کنڈیشنڈ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ ہم صحابہ نے اپنی کنڈیشننگ کو پہلے نکالا، اپنے کو ڈی کنڈیشن کیا، اپنے کو تیار کیا پہلے ذہنی اعتبار سے. پھر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ جا کر کے وہاں پر وہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اس کو. تو ایک ہے پری قرآن کورس، ایک ہے پوسٹ قرآن کورس. ایسی ایک ہے پری حج کورس، ایک ہے پوسٹ حج کورس. تو پری حج کیا ہے؟ اپنا پریپریشن، اپنے کو تیار کرنا، یہ پری حج کورس. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی حج کے لیے جب جانے کا ارادہ کرے تو حج کی تیاری سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن حج کی تیاری سب سے زیادہ شعور کی بیداری ہے، سب سے زیادہ. یعنی وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہ ہو، بستر نہ ہو،
پیسہ بھی کم ہو، یعنی ہر چیز میں کمی ہو، لیکن آپ نے سمجھ پوری پیدا کر لی ہو، یہ شعور کو پوری طرح بیدار کر لیا ہو آپ نے، تو آپ کا حج مکمل حج ہو جائے گا، آپ کا حج مکمل حج ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کریں کہ ساری توجہ لگا دیں مادی تیاریوں میں، ساری چیزیں جو ساتھ لے کر جاتے ہیں لوگ، انہی چیزوں میں آپ مصروف ہو جائیں، تو تیاری نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے جائیں گے ویسے لوٹیں گے۔ یاد رکھیے حج کوئی آؤٹنگ نہیں ہے، حج تو ایک بہت ہی سیریس کام ہے، وہ دعوت کی ٹریننگ ہے، نبیوں کے کام کو اپنی زندگی میں دہرانے کا عزم ہے۔ دعوت کے جو ماڈل ہیں وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر جتنے ہیں سب کے سب دعوت کے ماڈل ہیں، تو ان ماڈلوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق دنیا میں دعوت کو پھیلانا، یہ مقصد کہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ حج کے لیے نکلے تو بقیہ چیزوں کو بھلا کر نکلیں، اتنے دنوں کے لیے بالکل وہ اپنے آپ کو کاٹ لیں اس دنیا سے جس دنیا میں اب تک وہ جی رہے تھے، تاکہ وہ فرشتوں کی آوازیں سنیں، تاکہ وہ مقامات حج میں جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں اس کو جانیں، تاکہ حج کے دوران جو باتیں سمجھنے والی ہیں اس کو سمجھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حج جو ہے شعور کے ساتھ ادا کرنا ہے، جو حج شعور کے ساتھ ادا کیا جائے گا وہی سچا حج ہوگا، وہی حج مبرور ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ PTV اردو پر اگلا پروگرام بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام
في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك وعطية من عطياتك، وارزقنا من فضلك واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير،
ولا